کریں گے۔ بہت شکریہ سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فرید احمد ہے۔ یہ کہانی مجھے میرے ایک دوست نے سنائی۔ یہ بات کراچی کے محمود آباد کی ہے، جہاں ایک لڑکی عائشہ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا اس کی یاد آج بھی دل دہلا دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف ڈرانی نہیں بلکہ ایک گہرا سبق بھی دیتی ہے جو زندگی بھر یاد رہتا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے۔ عائشہ ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں خوابوں کی چمک تھی۔ وہ محمود آباد میں رہتی۔ اس کے والد رشید صاحب سرکاری ملازم تھے جو صبح سے شام تک محنت کرتے۔ اس کی والدہ شازیہ بیگم گھریلو خاتون جو اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے تھی۔ عائشہ بچپن سے پڑھائی میں غیر معمولی تھی۔ اسکول میں وہ ہمیشہ اول درجہ لیتی۔ استاذہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ اس کا خواب تھا کہ ڈاکٹر بنے اور غریبوں کا مفت علاج کرے۔ اس کی مسکراہٹ ایسے تھی ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ عائشہ کی زندگی اس وقت ایک عجیب موڑ پر آئی جب اس کی منگنی بچپن میں ہی اس کے کزن فیصل سے کر دی گئی۔ یہ خاندانی روایت تھی کہ بچوں کی منگنی کم عمری میں کر دی جائے۔ عائشہ اس وقت صرف 12 سال کی تھی اور فیصل 14 سال کا۔ بچپن میں دونوں اچھے دوست تھے، گلیوں میں کھیلتے، شرارتیں کرتے اور ہنسی مذاق میں وقت گزارتے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں۔ عائشہ اپنی پڑھائی اور خوابوں کی طرف بڑھتی گئی جبکہ فیصل ایک الگ راستے پر چل پڑا۔ فیصل جو کبھی عائشہ کا بچپن کا ساتھی تھا جوانی میں بدل گیا۔ اس نے 8ویں جماعت کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور محمود آباد کی گلی کوچوں میں آوارہ گردی شروع کر دی۔ محلے کے بگڑے ہوئے لڑکوں کے ساتھ گھومنا، سگریٹ پینا، چھوٹی موٹی چوریاں کرنا اور لڑائی جھگڑے اس کا معمول بن گئے۔ لوگ اسے فیصل چور کہنے لگے۔ اس کے والدین نے بھی اسے سدھارنے کی بہت کوشش کی، اسے مارتے پیٹتے بھی، سمجھاتے بھی، لیکن فیصل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دن بدن برائی کی طرف بڑھتا گیا۔ عائشہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اس نے میٹرک میں اسکول میں سب سے زیادہ نمبر لیے، پھر کالج میں داخلہ لیا اور اپنے خوابوں کی طرف پڑھنے لگی۔ وہ نہ صرف ذہین تھی بلکہ خوبصورت بھی تھی۔ اس کی سادگی اور خلوص ہر کسی کو متاثر کرتا، لیکن فیصل کی خراب عادتوں کی وجہ سے عائشہ کے والدین نے فیصل کے گھر والوں سے کہا کہ وہ یہ رشتہ نہیں چاہتے۔ اب اپنی بیٹی کی زندگی اس آوارہ لڑکے کے ہاتھوں برباد نہیں کر سکتے۔ رشید صاحب نے کہا۔ یہ فیصل اور اس کے خاندان کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ زینب بی بی نے عائشہ کے گھر جا کر منت کی، لیکن عائشہ کے والدین اپنے فیصل پر اٹل رہے۔ آخر کار منگنی ٹوٹ گئی۔ عائشہ نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا کیونکہ اس کا سارا دھیان اپنی پڑھائی اور مستقبل پر تھا۔ لیکن شاید اس فیصلے نے فیصل کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑکائی جو عائشہ کی زندگی کو تباہ کر دے گی۔ منگنی ٹوٹنے کے چند ماہ بعد عائشہ کے ساتھ عجیب واقعات شروع ہوئے۔ پہلے اسے رات کو ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ وہ ایک سیاہ سایہ دیکھتی جو اس کا پیچھا کرتا۔ اس سائے کی آنکھ سرخ تھی اور وہ عجیب سرگوشیاں کرتا جیسے کوئی اسے بلاتا ہو۔ صبح اٹھتی تو اسے لگتا جیسے اس نے رات بھر جاگ کر گزاری۔ اس کی آنکھیں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے اور اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ وہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتی لیکن سمجھ نہ پاتی کہ کیا ہو رہا۔ عائشہ کے والدین نے سوچا کہ شاید یہ پڑھائی کا دباؤ ہے، لیکن محلے کی خاتون نے کہا کہ یہ نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا جو خود کو بڑا عالم کہتا تھا۔ اس جعلی عالم نے عائشہ کو دیکھ کر کچھ تعویذ دیے اور دعویٰ کیا کہ وہ اسے ٹھیک کر دے گا۔ اس نے جڑی بوٹیاں جلائیں، عائشہ کے سر پر پھونکیں ماری اور بھاری رقم لی۔ اس نے جھوٹ بولا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد عائشہ کی حالت اور خراب ہو گئی۔ وہ رات کو عجیب آوازیں سنتی جیسے کوئی اس کے کمرے میں سرگوشیاں کر رہا ہو۔ پریشان ہو کر عائشہ کے والدین نے ایک اور عالم سے رابطہ کیا جو محلے میں مشہور تھا۔ اس نے بھی وہی ڈرامہ کیا، تعویذ، جھاڑ پھونک اور عجیب تیل سے مالش۔
اس نے بھی بڑی رقم لی اور کہا کہ وہ عائشہ پر سے بدرو نکال دے گا، لیکن اس کے بعد عائشہ کے خواب اور خوفناک ہو گئے۔ وہ ایک عورت کی شکل دیکھتی جس کے بال لمبے اور چہرہ سیاہ تھا۔ وہ عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور کہتی تم میری ہو۔ عائشہ صبح روتے ہوئے اٹھتی اور اپنی ماں سے لپٹ جاتی۔ ان جعلی عاملوں نے عائشہ کے گھر والوں کو لوٹا اور ان کا وقت ضائع کیا۔ آخرکار شازیہ بیگم کی ایک سہیلی نے ایک سچے عامل کا نام بتایا جو محمود آباد سے کچھ دور رہتا تھا، لیکن اس وقت تک عائشہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ جب اس نے چیخ سنی وہ ڈر کر اٹھی اور کھڑکی کی طرف بھاگی۔ کھڑکی کے باہر ایک عجیب شکل نظر آئی جو اسے گھور رہی تھی۔ وہ شکل انسانی نہیں تھی، اس کے دانت لمبے اور نوکیلے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھی۔ عائشہ چیخ پڑی اور جب اس کی والدین کمرے میں آئے تو کھڑکی کے باہر کچھ نہ تھا، لیکن کھڑکی کے شیشے پر پنجوں کے نشان تھے جیسے کسی نے اسے کھرونچا ہو۔ اس کے بعد عائشہ کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی اور کبھی اسے لگتا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ ایک دن وہ اپنی دوست کی سالگرہ کی تقریب میں گئی۔ تقریب کے دوران وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک چھری پڑی تھی۔ سب دہشت زدہ تھے کیونکہ کسی نے عائشہ کو چھری پکڑتے نہیں دیکھا۔ عائشہ خود بھی سمجھ نہ سکی کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ گھر آئی اور رات بھر روتی رہی۔ کچھ دنوں بعد عائشہ اپنی کزن کی شادی میں گئی۔ وہ خوش تھی کیونکہ اسے شادیوں کا شوق تھا، لیکن شادی کے دوران وہ اچانک دلہن کے پاس گئی اور اسے زور سے تھپڑ مار دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھیں خالی تھی جیسے وہ کوئی اور ہو۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ رونے لگی اور کہتی ہے مجھے نہیں پتا میں نے یہ کیوں کیا۔ اس واقعے نے خاندان کو پریشان کر دیا۔ لوگ عائشہ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور کچھ نے کہا کہ اس پر بدرو سوار ہے۔ ایک اور خوفناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب عائشہ اپنے خالہ کے گھر ایک چھوٹی سی دعوت میں گئی۔ بات چیت کے دوران وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہوئی اور عجیب سی آواز میں ہنسنے لگی جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہنس رہا ہو۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور اس کے منہ سے گندی بو آ رہی تھی۔ اس نے اپنی خالہ کو دھکا دیا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ جب اسے روکا گیا تو اس نے عجیب سی زبان میں بولنا شروع کیا جو کہ کوئی نہ سمجھ سکا۔ اسے گھر لایا گیا لیکن اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک رات عائشہ کا چھوٹا بھائی علی جاگا تو اس نے عائشہ کو اپنے بستر کے پاس کھڑا پایا۔ وہ اسے خالی نظروں سے گھور رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں باورچی خانے کی چھری تھی۔ علی چیخ پڑا اور پورا گھر جاگ اٹھا۔ جب عائشہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ اپنے کمرے سے کیسے نکلی۔ گھر والوں نے اس کے کمرے کی کھڑکیوں کو لکڑی کے تختوں سے بند کر دیا اور رات بھر قرآن کی تلاوت چلتی رہی۔ آخرکار عائشہ کے والدین اسے اس سچے عامل کے پاس لے گئے۔ عامل نے عائشہ کو دیکھتے ہی کہا اس لڑکی پر خطرناک کالا جادو کیا گیا۔ یہ کوئی عام جادو نہیں بلکہ بدلے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس نے جعلی عاملوں کو دھوکہ دہی پر افسوس کیا اور کہا ان کے جھوٹے عمل نے جادو کو مضبوط کر دیا۔ اس نے تعویذ دیے، عائشہ کے کمرے میں آیات پڑھ کر رکھنے کو کہا اور ایک خاص دھاگا اس کے گلے میں باندھا، لیکن اس نے خبردار کیا کہ جادو بہت گہرا ہے اور اسے توڑنا مشکل ہوگا۔ عامل کی بات سن کر عائشہ کے والدین کو شک ہوا کہ یہ فیصل یا اس کے خاندان کی کارستانی ہے۔ انہوں نے فیصل کے گھر جا کر بات کی لیکن زینب بی بی نے انکار کیا۔ وہ کہنے لگی ہمارا بیٹا اتنا نیچ نہیں، لیکن رشید صاحب کو یقین تھا کہ فیصل اس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے فیصل سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن فیصل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ ایک شام وہ پڑوس میں ایک چھوٹی سی تقریب میں گئی۔ بات چیت کے دوران وہ اچانک ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پیچھے کی طرف مڑ گئیں اور وہ عجیب سی زبان میں بولنے لگی جو کوئی نہ سمجھ سکا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر اس نے میز پر سے ایک گلاس اٹھایا اور اسے زور سے زمین پر پٹک دیا۔
اس کی ہنسی گونج اٹھی، ایسی ہنسی جو انسان کی نہیں تھی۔ جب اس کے والدین اسے گھر لائے تو اس کے بازوں پر گہرے نوچنے کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے پنجوں سے کھرچا ہو۔ ایک رات گھر والوں نے عائشہ کے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنی۔ وہ جب کمرے میں گئے تو دیکھا کہ عائشہ دیوار سے اپنا سر ٹکرا رہی ہے۔ اس کا چہرہ خون آلود تھا اور وہ عجیب سی آواز میں ہنس رہی ہے۔ شازیہ بیگم چیخ پڑی اور رشید صاحب نے اسے پکڑ کر بستر پر لٹایا، لیکن عائشہ کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں پر عجیب سے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے نوچا ہو۔ اس رات